السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بھائی مسجد میں دعا کرتے پھر کیا ہے؟ کیا بھائی بولے سو تمہیں؟ کیا بھائی یہ مسجد میں دعا کرتے رہے کیا؟ کیوں کرتے رہے بھائی؟ دعا نہیں تو کیسا؟ پھر کیا امام صاحب سلام پھر ڈال کر خاموش بیٹھ گئی تو دعا کرے نہیں؟ کیوں کرتے رہے بھائی؟ نماز میں دعا ہو گئی، تمہیں کر لیا نہیں؟ نماز میں درود شریف پڑھے نہیں تمہیں؟ حمد و ثنا پڑھے نہیں تمہیں؟ ہاں پڑھیا نا، درود شریف بھی پڑھیا، حمد و ثنا بھی پڑھیا۔ نماز میں درود شریف آ گیا، پھر حمد و ثنا بھی آ گئی، پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا والی دعا آ گئی، پھر آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا آ گئی۔ اتنے دعائیں آ گئی تو جی یہ سب بھی دعائیں اس کے علاوہ کوئی اپنی خاص خاص دعائیں رہتی ہے نا، وہ کیسا؟ اپنے سب خاص دعائیں سب الگ الگ کر لینا۔ مسجد والے کیا تو یہ منع کرتے ہیں تم کو دعائیں کر لینے سے؟ مسجد والے کیا تو بھی تم کو دعائیں کر لینے سے منع کرے تو بولنا یہ مسجد میں دعا نہیں کیا بھائی کر کو۔ سلام پھیر دیا تو امام صاحب کی ڈیوٹی ختم، مسئلہ یہی ہے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی معمول رہا ہے، اسی لیے آج بھی مکہ مدینے میں ایسا ہی معمول ہے۔ سلام پھیر دینے کے بعد امام صاحب اپنی دعا اور اپنے اپنے ذکر و فکر میں لگ جاتے ہیں، اور مصلیان بھی اپنی اپنی دعاؤں اور اپنے اپنے ذکر و فکر میں لگ جاتے ہیں۔ کیا بھائی اب بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی جزاک اللہ خیر۔ یہ اعتراض کرنے والے صاحب بات سمجھ گئے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، آئندہ سے ایسا ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ محترم حضرات، امید ہے کہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس بحث سے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ آپ کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے ائمہ حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ دعا کرنا کرانا امامت کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ امامت نماز کی ہوتی ہے اور سلام پھیرنے پر نماز پوری ہو جاتی ہے اور امام کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ذکر و اذکار اور دعا وغیرہ انفرادی اعمال کے لیے مصلیوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔ اس مسئلے میں ہماری فکر اور ہماری تڑپ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے، مصلیوں کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی اپنی خاص دعائیں کر لینے کا انہیں موقع دیا جائے۔ یہی طریقہ قرآن و حدیث کی ہدایتوں کے اور سنت نبوی کے مطابق بھی ہے اور اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے۔ جہاں تک نماز کی بات ہے، نماز عربی ہی میں ادا کرنا ضروری ہے، لیکن دعا کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دعا کسی بھی زبان میں کی جا سکتی ہے۔ اس میں سہولت یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر ضرورت اور ہر پریشانی اللہ کو سنا سکتا ہے، لہٰذا شریعت کی اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور فرض نمازوں کے بعد اپنی اپنی دعا کر لیا کریں۔